حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کیا ہے، مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے۔ پہلے وہ عبارت ملاحظہ فرمائیں جو اعتراض کی بنیاد ہے۔ مورخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی رحمہ اللہ المعروف ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری الکامل فی التاریخ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ذکر تسییر ابی ذر الی الربضہ وفاض السنہ کان ما ذکر فی امر ابی ذر و اشخاص معاویہ ایاہ من الشام الی المدینہ وقد ذکر فی سبب ذلک امور کثیرہ من سب معاویہ ایاہ وتحدیدہ بالقتل وحمل الى المدینہ من الشام بغیر وطئ ونفیہ من المدینہ علی الوجہ الشنیع والعیاذ باللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے مدینہ منورہ حضرت میر معاویہ نے بھیجا، والعیاذ باللہ قتل کی دھمکی دی، والعیاذ باللہ گالی گلوچ کیا، والعیاذ باللہ، اور بغیر ساز و سامان کے بھیجا، اور مدینہ منورہ سے مقام ربضہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ بہت برے طریقے سے ان کو نکال کر بھیجا، والعیاذ باللہ۔ یہ ہے روایت جس کی بنیاد پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، یہ نہایت بددیانتی ہے، نہایت بددیانتی ہے۔ اس لیے ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو نقل کر کے آگے تردید کی ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ صحیح طریقے پر نقل نہیں کیا جاتا، یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ چنانچہ ابن اسیر جزری فرماتے ہیں لا یصح النقل بہ، یہ واقعہ صحیح نقل نہیں ہوا۔ صحیح واقعہ کیا ہے میں آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں، توجہ سے بات سماعت فرمائیں۔ دوسری بات، یہ واقعہ ان واقعات کے ساتھ جو آپ کو سنایا گیا ہے یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن سیر فرماتے اس کو نقل کرنا درست ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ میں چند ایک عبارات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری تاریخ الکبیر البخاری میں لکھتے ہیں قلت للحسن یا ابا سعید عثمان اخرج ابا ذر قال معاذ اللہ۔ حضرت غالب قطان کہتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ کیا حضرت عثمان نے ابو ذر کو مدینہ سے نکالا تھا؟ فرمایا معاذ اللہ، خدا پناہ، کیسی بات کرتے ہو۔ نمبر 2، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں اما الاخرون فإنهم رووا في سبب ذلك اشیاء کثیرہ وامورا شنیعہ کرہت ذکرہ، بہت سے لوگوں نے اس میں من گھڑت باتیں ذکر کی ہیں اور اس کے اندر غلیظ باتیں ہیں کہ اس کو ذکر کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ نمبر 3، محمد بن یحییٰ بن محمد ابو بکر وفات 741 ہجری رحمہ اللہ تعالی، یہ ذکر فرماتے کتاب التمہید والبیان فی مقتل الشہید کے اندر واما ما ذکر فی سبب اخراج من الامور الشنیعہ سب معاویہ ایاہ وتحدیدہ بالقتل وحمل من الشام الى المدینہ بغیر وطی ونفی فلا یصح النقل بہ بل ومن اکاذیب الرافضہ۔ فرماتے ہیں جھوٹ ہے اور یہ رافضوں کی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، قبحہم اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو تباہ و برباد کرے۔ نمبر 3، اصل واقعہ کیا ہے اور حقیقت کیا اس واقعے کی، ذرا وہ توجہ سے بات فرمائیں۔ میں اس پر کئی ایک حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واقعہ یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت ابو غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا۔ آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بشرھم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، زکاتیں نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو سخت عذاب ہوگا۔ بات توجہ سمجھنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں، حضرت ابو ذر فرماتے نہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے بارے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی رائے یہ تھی کہ انسان کی ملکیت میں سامان نہیں ہونا چاہیے، نکال دو۔ اس میں اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو ان کی شکایت بھیجی مدینہ منورہ۔
حضرت عثمان غنی سے درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ میرے پاس تشریف لیں. حضرت ابو ذر شام سے مدینہ منورہ آ گئے. اب کہاں نکالنا، کہاں دھمکیاں، کہاں من گڑت باتیں، کچھ بھی نہیں. جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ اس طرح ان کے پاس جمع ہوئے کہ ابو ذر غفاری خود فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے پہلی بار مجھے انہیں دیکھا ہے. ابو ذر غفاری سے محبت تھا، درویش من صحابی تھے. تو انہیں عثمان غنی سے عرض کیا مجھے آپ اجازت دیں، میں اس رش سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے آپ جانے کی اجازت دیں. عثمان غنی میں خوشی سے اجازت ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے غلام بھی دیا، آپ کے لیے مستقل وظیفہ متعین کیا، آپ کی خدمت کو ربضہ میں پھر آپ نے پیچھے سے دنانیر بھی بھجوائے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل و عیال کو مدینہ منورہ لائے اور اپنے اہل و عیال کا حصہ بنا لیا کہ تم میرا اہل و عیال ہو. اب بتو حقیقت ہی ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ منورہ سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابو ذر غفاری خود فرماتے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ابو ذر جب مدینہ کی آبادی مقام صلاح تک پہنچ جائے تو تم مدینہ سے چلے جاؤ. تو میں تو اس وقت سے چاہتا تھا کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ دوں، اس لیے میں نے مدینہ منورہ چھوڑا ہے. اب تو حقیقت کیا ہے اور اعتراضات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں جھوٹ اور بہتان سے محفوظ رکھیں. میں اس میں چند ایک عبارات پیش کرتا ہوں. نمبر 1، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں فرماتے ہیں حضرت زید بن وہب کہتے ہیں میں جب ربضہ گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ فرمایا کنت بالشام فاختلفت انا و معاویہ، میں شام میں تھا، میرا میر معاویہ کے اختلاف ہوا اس آیت میں الذین یکنزون الذهب والفضہ، اس آیت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہوا. حضرت معاویہ نے کہا یہ اہل کتاب کے بارے میں نے کہا نہیں ہمارے اہل کتاب سب کے بارے میں. جب ہمارے درمیان اختلاف بڑھا تو انہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت کی. عثمان نے مجھے فرمایا تم مدینہ آ جاؤ، میں ان کے فرمانے پر مدینہ آ گیا. فکسر علی الناس حتی کانہم لم یرونی قبل ذلک، فرمایا اتنے صحابہ مجھے دیکھنے کے لیے آتے لگتا ہے پہلی بار مجھے دیکھا ہے. میں نے عثمان سے عرض کیا ان شئت تنجیت فکنت قریبا فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی جگہ پر چلا جاؤں. انہوں نے اجازت دی اور میں یہاں پر آ گیا. اچھا نمبر 2، ابو الحسن عز الدین علی بن محمد ابن اسید جزری رحمہ اللہ الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں وفات 630 ہجری، فرماتے ہیں فقال ابو ذر عثمان تأذن لی فی الخروج من المدینہ، مجھے آپ مدینہ منورہ سے جانے کی اجازت دیں. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بالخروج منها اذا بلغ البناء سلعا، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی سلعہ مقام تک پہنچ جائے تو تم مدینہ سے چلے جانا. فأذن، آپ نے اجازت دی. فنزل ربضہ میں ٹھہرے، وہاں مسجد تعمیر کی. وَأَقْطَعَهُ عثمان سرمة من الإبل، حضرت عثمان نے آپ کو اونٹوں کا غلہ دیا. وَآتَاهُ مَمْلُوكَيْن وَأَجْرَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ عَطَاءً، اور آپ نے پھر ان کے لیے ان کو 2 غلام بھی ساتھ دیے اور ان کے لیے آپ نے یومیہ بیت المال سے وظیفہ جاری فرمایا کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں. نمبر 3، امام ابو عبداللہ محمد ابن سعد البصری رحمہ اللہ وفات 430 ہجری الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں لکھتے ہیں فلما قدم المدینہ، جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے عثمان نے فرمایا کن عندی، ہمارے پاس رہو. تغدو علیک وتروح اللقاء، قال لا حاجت لی فی دنیاکم، کہا نہیں میں نہیں تمہارے پاس رہنا چاہتا. درویش بن سے آدمی کہا نہیں میں تمہاری دنیا میں نہیں رہتا، مجھے آپ اجازت دو، مجھے اجازت دو میں ربضہ چلا جاؤں. اجازت دے دی، ربضہ چلے گئے. فرماتے ہیں یہ وقت بھی آیا، نماز کا وقت آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشی غلام کو وہاں رکھا ہوا تھا. جب نماز کا وقت آیا حبشی غلام پیچھے ہو گیا تاکہ آپ نماز پڑھائیں. فرمان لگے تقدم فصلی، تم نماز پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے فقط امرت ان اسمع و اطیع، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بات سنوں و اطیع اور بات مانوں. ولو لعبد حبشی، اگرچہ حبشی غلام کیوں نہ ہو. فانت عبد حبشی، اور تم حبشی غلام ہی ہو، لہٰذا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز تم پڑھاؤ، تمہیں میرے اوپر مقرر کیا گیا ہے تو نماز تم نے پڑھانی ہے. سبحان اللہ. نمبر 4،
ابو عمر محمد بن عمر بن عبدالعزیز وفات 350 ہجری، یہ لکھتے ہیں کہ عن ابی بصیر سمعت ابا عبداللہ یقول ارسل عثمان الی ابی ذر، کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے سنا حضرت عثمان نے ابو ذر کے پاس 2 غلام بھیجے، وما ہما 100 دینار، اور ان کے ساتھ 200 دینار بھی تھے، 200 دینار بھیجے 2 غلام۔ حضرت فرمانے لگے کہ جاؤ واپس، نہ یہ ابو ذر کے پاس لے کر جاؤ، تو حضرت اور میرا ان کو سلام بھی دو، اور کوئی یہ 200 دینار آپ کی خدمت میں، آپ اپنی ضروریات کی اس کو استعمال کرو۔ ابو ذر فرمانے لگے کیا صرف مجھے دیا ہے یا ہر مسلمان کو دیا ہے؟ صرف مجھے دیا ہے یا ہر مسلمان کو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو سب کو دیا تو مجھے بھی دو، ورنہ مجھے اکیلے کیوں دیتے ہو؟ ان کو بتایا گیا، حضرت عثمان فرماتے ہیں ھذا من صلب مالی، یہ میرا ذاتی مال ہے، میں نے بیت المال سے آپ خدمت کو نہیں دیا، اور میں نے آج تک اپنے مال کے اندر ایک پیسہ بھی کبھی حرام کے شامل نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی میں نے آپ کو حرام کا مال بھیجا ہے، میں جو بھیجتا ہوں آپ کو حلال کا مال بھجواتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس طرح ان کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اور ان کی دنیا سے رخصتی کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فات 774 ہجری البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب یہ فوت ہو گئے، اور اس وقت ان کے صرف ان کی اہلیہ تھی اور ان کی اولاد تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لائے ایک جماعت کے ساتھ، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میرے کفن دفن سے فارغ ہو جاؤ تو ان کو گوشت کھلا کر بھیجنا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان کے جانے کے بعد ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، اور غسل دفن کا کام انہوں نے کیا۔ اس کے بعد قد ارسل عثمان بن عفان الی اہلہ فضمہم ما اہلی، حضرت عثمان غنی نے پیغام بھیجا اور ان کے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بلا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میرے اہل و عیال کے ساتھ رہو گے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کس قدر محبت کے اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ رافضی کس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔